We are engaged with the Somali authorities and the ship owner, both of whom are engaged with the pirates to secure their early release, and of course the relevant tribes in the Puntland region of Somalia. بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی، جو پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے۔ ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں، جو 126.9 ٹریلین روپے یا 452.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال $1,751 تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون ٹونائٹ، میں ہوں سید عاصم رضا، اور آج کے پروگرام میں جناب سب سے پہلے ہم بات کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران پر اٹیکس دوبارہ شروع ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پچھلے دنوں جو بیان دیا تھا اس میں کہا تھا کہ اب بہت وقت ہو گیا، ایران نے ابھی تک ہمارے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا، تو اب ان کو سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس سلسلے میں آج کی اطلاعات یہ دی جا رہی ہیں کہ شاید ان پہ اٹیک کیا جائے دوبارہ، کیونکہ جو ان کو بریفنگ دی گئی جس میں جنرل ڈین کین اور اس کے علاوہ پیٹ ہیگس تھے، شروع میں تو وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن ان کی بریفنگ کے بعد انہوں نے گو اہیڈ دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کانگریس کے جنگ کے اختیار لینے کے بعد وہ کریں گے کیا اپنے ملک کے اندر، جب ان کے اس کے اوپر بات کی جائے گی، کیونکہ ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے حوالے سے دیکھا کہ کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، امریکہ کی عوام اس کے اوپر کافی تنقید کر رہی ہے، پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن نتن یاہو کے عشق میں کہہ لیں یا پھر اسرائیل لابی کے حوالے سے، ڈومینیشن کے حوالے سے، زائنسٹ لابی کی ڈومینیشن کے حوالے سے ٹرمپ مجبور کیوں ہیں؟ کیا وہی ایپسٹین فائل کا ذکر آتا ہے یا پھر کوئی اور حقیقت ہے پیچھے؟ اس کے علاوہ ہم بات کریں تو پاکستانی جو لوگ ہیں جن کو صومالی قزاقوں نے ان کی شپ، جو ایک شپ کو اغوا کیا تھا جس میں 10 پاکستانی شامل ہیں، جس میں ملیشین بھی ہیں، انڈینز بھی ہیں، اس حوالے سے آج طاہر اندرابی صاحب جو اسپوکس پرسن ہے فارن آفس کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے اندر ویکلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم رابطے میں بھی ہیں اور بہت جلد ان کے بازیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن کافی ٹائم گزر چکا ہے، اور جن حالات میں وہ بیچارے پاکستانی موجود ہیں، اور جو ویڈیوز آتی ہیں اور جو بلیک میلنگ کی جا رہی ہے قزاقوں کی جانب سے، اس حوالے سے ہم دعا گو یہی ہے کہ جلد از جلد حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی اقدامات کیے جائیں اور ان کی رہائی کا جسے کہہ سکتے ہیں مناسب بندوبست کیا جائے۔ ساتھ ساتھ اقتصادی سروے پاکستان کا آج پیش کیا گیا، جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے کہا گیا کہ جی 3.7% رہی ہے، اور جس کو 4% کے بارے میں کہا جا رہا تھا بڑھانے کے، 7% تک کی بات کی جا رہی تھی، لیکن آج جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کہا کہ جی 3.7% رہی جی ڈی پی گروتھ، اور اس کے بعد اکانومی کے حوالے سے انہوں نے کہا 126.9 ٹریلین جو پاکستانی روپیز ہیں اس کے حوالے سے ہماری اکانومی اس وقت تک پہنچ چکی ہے۔ انہی حوالوں سے بات کریں گے۔ پھر گلگت بلتستان میں کیا وفاق والا فارمولا اڈاپٹ کیا جائے گا، وہاں پہ وہی ریپلیکا دیکھا جائے گا، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا آپس میں اتفاق ہم دیکھیں گے، وہی پی ڈی ایم فارمولا ہوگا، یا پی ڈی ایم نہیں تو پھر ان دونوں جماعتوں کا اتحاد دیکھ رہے ہیں، اور آگے کشمیر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ بجٹ کے معاملات تھے یا پھر کچھ ترامیم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ انہی حوالوں سے ہم گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اختیار ولی صاحب جو کہ کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے۔ السلام علیکم اختیار ولی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عاصم بھائی کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اختیار ولی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کو مبارکباد دی جائے گلگت الیکشن کے حوالے سے یا افسوس کیا جائے آپ سے؟ دے دیں جی، مبارکباد دیں، مبارک کی بات ہے۔ آپ کے اتحادی ہیں نا پیپلز پارٹی والے جو جیتے ہیں؟ بالکل، ان کی جیت ہم سمجھتے ہیں ہماری جیت ہے، اور ہماری جیت جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ انہی کی جیت ہے، اور ہماری جیت یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ جمہوریت کی جیت ہے، لیکن اختیار ولی صاحب محنت آپ لوگوں نے کافی کی، بڑا ہم نے دیکھا کمپین چلتی رہی، وزراء بھی گئے، کہیں پہ کوئی قربانی تو نہیں دی گئی؟ کچھ چیزیں معلومات کے حوالے سے جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، کچھ یہ ہے آپ نے بھی کہیں زیر لب جسے کہہ سکتے ہیں کچھ سرگوشیاں کی ہیں، کچھ پروگراموں میں بیٹھ کے قربانی کا ذکر کیا آپ لوگوں نے؟ زیر لب تو میں نے نہیں کہا، میں نے تو ببانگ دوہل کا ببانگ دوہل کہا، اور لیکن میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اچھا، میں صرف شجر ممنوع ہو گیا وہ؟ نہیں، شجر ممنوع بھی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ وہ انفیکٹ ہمارے دوستوں نے تھوڑی سی تیزی کی، انہوں نے اس رات جو
بات کی تھی کہ فارم 45 نہیں مل رہے ہیں، تو وہ اس لیے مجھے مبارکباد پھر دینی پڑی. وہ ندیم افضل چاند صاحب، کائرہ بھائی اور شازیہ مری اور منظور صاحب، چودھری منظور صاحب، ان سب نے مل کے یہ بات پھیلائی تھی کہ فارم 45 نہیں مل رہے. تو مجھے مجبوراً ان کو پھر مبارکباد دینی پڑی کہ فارم 45 تو تھے نہیں، آپ کو فارم 47 مل گئے ہیں، تو اس لیے مبارکباد تو بنتی ہے. وہ تو بلاول صاحب نے مبارکباد خود اس لیے دعویٰ کیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا کہ 47 میں خود لاؤں گا. تو اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو تو فارم 45 نہیں مل رہے تھے، تو بلاول صاحب کہاں سے فارم 47 اٹھا کے لے آئے. ابھی 6 وہ حلقوں کے اتنی حوالے سی سے بات تھی. رزلٹ روکا بہرحال ہوا ہے، ابھی 6 حلقوں کا رزلٹ ابھی بھی روکا ہوا ہے. 10 سیٹیں ان تو کی ہیں، 4 آپ کی یہ ہیں. وہاں پر چیزیں ابھی رکی ہوئی ہیں، اور وہ میرے خیال میں کچھ اگلے ایک ہفتے تک وہ کلیئر ہو جائیں گی. اور آپ نے جس طرح پوچھا یا بات کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیر آر 2-3 آپشنس کہ یا ہم پی ڈی ایم 1 کے فارمولے پہ بھی جا سکتے ہیں، پھر ہم پی ڈی ایم 2 کے فارمولے پہ بھی جا سکتے ہیں، اور پھر ہم بلوچستان والے ماڈل پر بھی جا سکتے ہیں. تو پی تو ڈی ایم یہ 1 کو تھوڑا سا 2-3 ہمارے ایکسپلین کر سامنے. دیں اور 2 کو بھی ایکسپلین کر دیں. پی ڈی ایم 1 مطلب اس پی میں ڈی ایم 1 میں پی ڈی ایم 1 یہ تھا کہ اس میں دونوں پارٹیاں جو تھی تو وہ مطلب وزارتوں کی تقسیم ہوئی تھی. پی ڈی ایم 2 میں پھر آئینی عہدے جو تھے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھ لیے، اور وہ ڈائریکٹ کیبنٹ میں نہیں بیٹھے، انہوں نے وزارت نہیں لی. اور جو بلوچستان ماڈل ہے تو وہاں پر رائٹ ہمارا بنتا تھا، لیکن ہم نے اسٹیئرنگ ویل ان کے حوالے کر دیا. اور ڈرائیونگ تو سیٹ پہ یہ ان کو 3 بٹھا آپشنز دیا. ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ہوگا وہی جو پارٹی کے قائد ڈیسائیڈ کریں گے. پارٹی کے قائد میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور پریمیئر جو ہیں وزیر اعظم ہیں، وہ بڑے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جو بھی وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا، اور اسی پر عمل درآمد ہوگا، وہی لائن ہوگی. رپورٹ کے مطابق آج بھی کوئی میٹنگ ہوئی ہے قیادتوں کے درمیان، اور میرے خیال سے ابھی یہی طے جی ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آج بھی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی پی ڈی جی ایم جی 1 یا 2 فارمولا جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے. جی بالکل. وہاں پر سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ملاقات ہوئی ہے. اس میں قاہرہ صاحب بھی تھے، میر بخاری صاحب تھے، امیر مقام صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو اس میں ہمارے حفیظ الرحمان صاحب بھی موجود تھے. تو یہ ساری چیزیں ابھی دیکھ رہے ہیں. حکومت سازی اب جلدی نہیں کریں گے. اگر ہم دیکھیں تو کچھ ویژن حکومت بنانے سے پہلے جو ہے تو کچھ فیصلے کرنا ہوں گے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں، جو ہم سب دیکھ کر آئے ہیں. مطلب پاکستان کا ایک ایسا وہ کونا ہے جہاں چائنا کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ ہمارا وہ بارڈر لگتا ہے. وہاں گئی تھی، میں خود گیا تھا. جی نہیں، آپ نے تو پوری سینئر کمپین ٹیم چلائی ہے، گئی آپ کافی تھی. دن وہاں رہے ہیں. جی الحمدللہ جی. اور میری پارٹی وہاں پہ موجود تھی. میاں نواز شریف صاحب آئے تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، امیر مقام صاحب کا تو وہ ان کی وزارت میں بھی وہ ایریا خرم آتا ہے. دستگیر صاحب بھی وہاں پہ اس تھے. کے علاوہ خرم دستگیر صاحب گئے تھے، نور الحسن تنویر صاحب گئے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، شیزہ بادشاہ فاطمہ تھی مرتضیٰ وہاں صاحب پہ. تھے، کافی سارے. جی شہزاد وہ ان کا تو ایک دن کا دورہ تھا، وہ تو پرائم منسٹر کے ساتھ آئی تھی. تو وہ پھر اب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصفہ بھٹو صاحبہ، تو ان کی پارٹی بھی وہاں پر. تو وہاں پر جو احساس محرومی ہے اور ان کے جو گلے ہیں، جو ان کی شکایت ہے، اس کا ازالہ، ان کی محرومیوں کا ازالہ کرنا جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہمارا گول ہے، اور سب سے پہلے اس کو اچیو کرنا ہے. اس کے لیے ایک روڈ میپ بنانا ہوگا. اس کے بعد پھر کوئی یہ حکومت وغیرہ، حکومت سازی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے ہم اس پہ اختیار ولی ایگری صاحب، کریں گے. یہاں پہ ایک سوال یہ جی آتا سر. ہے، جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ گفتگو کی اور وہاں پہ خطاب فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سیٹیں ملیں یا نہ ملیں، ووٹ ملے نہ ملے، لیکن ہم آپ لوگوں کے لیے کام کریں گے، آپ لوگوں کی احساس محرومی کو دور کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں یا پارٹیاں دوسری آ جاتی ہیں تو پالیسیز میں بھی رکاوٹ آ جاتی ہے؟ ظاہر ہے میرے خیال میں کوئی 19-20 فرق تو، اگر آپ کی نیت بہت بھی اچھا، 19-20 کا فرق پھر بھی رہ جاتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے تو جو بڑا اعلان کیا تھا وہ
EV بسوں کا کیا تھا, وہاں پر وہ جو ایئرپورٹ ہے اس کو وسیع کرنے کا, وہاں کی فلائٹیں بڑھانے کا, اور سب سے بڑا اعلان جو تھا تو وہ وہاں کے لیے موٹر وے, مانسیرا سے چلاس تک موٹر وے بنانے کا اعلان تھا. تو میرے خیال میں اس پہ تو عمل درآمد آپ کہہ لیں کہ وہ شروع ہو گیا ہے. تو ہم نے تو اپنے حصے کا وہی نا کہ یہ لمحہ تم سے زندہ ہے, تم اس لمحے میں کر گزرو, جو کرنا چاہو کر گزرو, جو ہوگا دیکھی جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا تو صحیح نا آپ لوگوں نے بھی کہ جو بلاول صاحب کی تقاریر تھیں یا وہ نعرے تھے, الزامات تھے ندیم افضل چند کے ویڈیو میسیجز کے ذریعے, کچھ دباؤ محسوس ہوا کہ نون لیگ کے اوپر کافی دباؤ ڈالا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ کے تحت یہ الیکشن لڑے تھے آپ لوگوں نے؟ یار اصل میں نون لیگ اتنے دباؤ کے تحت وقت گزار چکی ہے نا کہ وہ اب کسی کی تقریر سے یا طنز یا نشتر سے جو ہے تو وہ دباؤ میں نہیں آتی ہے, بالکل بھی نہیں آتی ہے. الزامات تو بڑے سنگین لگائے تھے کہ آپ لوگوں نے پنجاب پولیس بھیج دی ہے, آپ لوگوں نے آر اوز تبدیل کر دیے ہیں, ایڈیشنل آر اوز لگا دیے ہیں, ووٹر لسٹیں چینج کر دی ہیں. میرے خیال میں ان کا بیانیہ ہی سارا ملیا میٹ ہو گیا الیکشن نتائج کے بعد, کہ جو الزامات لگے تھے وہ صرف محض الزامات ہی تھے, اور الزامات سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت تھی نہیں. بیکاز اگر ہم الیکشن کمیشن کو مناپلائز کرتے, جو ہمارے اپوزیشن نے ہم پر الزامات لگائے, اگر ہم پولیس کا استعمال کرتے, ہم آر اوز کا اور ڈی سیز کا استعمال کرتے, ہم سیفران منسٹری کا استعمال کرتے, تو کیا یہ نتائج ایسے ہوتے؟ بالکل بھی نہیں. یہ نتائج ویسے ہوتے جس طرح 2020 کا الیکشن ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں. نام کی کوئی جماعت تھی ہی نہیں, لیکن یہاں وہاں سے اکٹھا کر کے, سب سے توڑ مروڑ کے اکٹھا کر کے, اور ایسے کاپی پیسٹ کر کے PTI لانچ ہو گئی اور حکومت بھی بن گئی. تو یہ اس میں ہمارے بندوں کو توڑا یہی گیا, فنومنا آپ پیپلز دیکھ پارٹی رہے کے ہیں بندوں کو توڑا گیا. کشمیر تو میرے خیال میں ہم کشمیر میں بھی یہی فنومنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی اسی طرح آپ نہیں, میرے خیال میں الیکشن لڑیں گے؟ کشمیر میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ لینی ہوگی. ان کے وہاں پر وزیر اعظم بیٹھے ہیں, ان کی حکومت ہے, اور ابھی تک جو کشمیر پر ان کی پالیسی ہے یا جو ان کا نیریٹو ہے, میرے خیال میں وہ کمزور ہے اور وہ کلیئر نہیں ہے. شاید وہ الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج جو بھی ہوں, سب سے پہلے ملک ہے, سب سے پہلے ریاست ہے, سب سے پہلے عوام ہے, اور سب سے پہلے اس کی توقیر اور اس کی عزت ہے. جی بہت شکریہ. یہ اس طرح کی بدماشیاں نہیں چلتی کہ آپ ریاست کو بھی بلیک میل کریں, آپ ڈیموکریسی کو بھی بلیک میل کریں, اور یہاں پر ہمارے کچھ دوست جو ہیں, ہمارے اتحادی, وہ یہی دیکھتے رہیں کہ یار یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, جتنا کچھ کہو تو یہ کچھ کہتے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ لینی چاہیے, اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ان کو ایک وائبرنٹ نیریٹو, اپنا موقف جو ہے وہ دینا ہوگا. جی, وائبرنٹ موقف کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو موقف ہے, اور پاکستان جس طرح کشمیر کاز کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کے دفاع کی بھی ضرورت ہے. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. ہم لیتے ہیں وقفہ, اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. جی وعلیکم السلام عاصم, تھینک یو سو مچ. جنرل صاحب, ایک اپاچی ہیلی کاپٹر کے مسئلے کے اوپر, جو ان کا ہیلی کاپٹر گرا امریکنز کا, اور اس کے بعد الزام لگا دیا ایران پہ, جو ایران نے مسترد کیا, اس کے بعد اب ان کے اوپر حملہ بھی کیا گیا, اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی بڑی دیر کر دی, ایران نے بڑی دیر کر دی, مہرباں آتے آتے تو جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. اب صورتحال یہ ہے کہ ایران پہ حملے ہو رہے ہیں, اور پھر گلف سٹیٹ کے اوپر بھی حملے ہوئے جہاں پہ امریکی تنصیبات ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جنگ آگے بڑھ جائے گی, کیونکہ آئل تنصیبات کے حوالے سے جزیرہ خارق کے اوپر حملہ کرنے کی اور قبضہ کرنے کی بات کریں ٹرمپ صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک مس کیلکولیشنز کے تعلق ہیں تو وہ تو جنگ کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے, اور یہ جنگ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے آصف صاحب, یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی. ون اور ٹریگر, لیٹس سے کہ کوئی ایسا رسپانس جنریٹ کرتا ہے ایران جو کہ امپورٹنٹ ایسٹس کو ہٹ کرتا ہے,
جو وہاں پر ایسٹس موجود ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہ اسکلیٹری لیڈر پہ اوپر جائے گی. لیکن جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو لینگویج ہے یا ہیسٹریک صاحب کی لینگویج ہے وہ سخت تو رہی ہے شروع سے، لیکن ابھی کافی انفلیمیٹری ہوتی جا رہی ہے، جو اس میں غصہ، ناراضگی اور فرسٹریشن زیادہ نظر آ رہی ہے. بیکاز ہرمز کے اوپر دیکھیں نا، وہ 1-2 مہینے سے کہہ رہے ہیں اپنی عوام کو، مہینہ تو ہو گیا کم از کم، ساری عوام ان کی سن رہی ہے جی، وی آر اباؤٹ ٹو اسٹرائک اے ڈیل، وی آر اباؤٹ ٹو ہیو اے بیٹر ڈیل، وی آر گوئنگ ٹو اوپن دی ہرمز کھلا رہے گا، ڈیل نیوکلیئر کے اوپر ہمیں بیسٹ ڈیل. تو 1 مہینہ ہو گیا، آپ روزانہ کہہ رہے ہیں. تو یہ دس از ناٹ آئی مین کوئی اسٹیج ڈراما تو ہے نہیں کہ آپ نے ایکٹ کیا. ایک you're the president of United States of America talking to your people. ریٹنگ آپ کی چلی گئی 25 بہت لو چلی گئی ہے. 25% آف امیریکنز آر ود دس وار. 4 ریپبلکن جو ہے وہ ووٹ باہر کر رہے ہیں. جو وار ایکٹ ہے یا جو وار پار ایکٹ ہے وہ آپ کا پاس نہیں ہو رہا. تو یو فرسٹریٹڈ پریزیڈنٹ، لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی. تو یہ اس کی وجہ سے جو چیز وہ ملٹری سے پہلے نہیں اہداف حاصل کر سکے، اب نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر حاصل کرنا چاہتے ہیں. ذرا لینگویج چینج کی ہے، پہلے ڈپلومیٹک لینگویج چل رہی تھی، اب ذرا ایسکلیٹری تھوڑا سا فائر کر کے جو ایسکلیشن کی لینگویج ہے یا ملٹری جو لینگویج ہے، گنز کی جو لینگویج ہے وہ لائی گئی ہے. بٹ اسٹل اٹ از اے ڈپلومیٹک میں کہوں گا پروسیس جاری ہے. اور اس وجہ سے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے بڑا آپریشن کرنا ہوتا یا اسکلیشن لیڈر پہ اوپر جانا ہوتا تو ایک نیا آپریشن شروع کرتے. جیسے آپریشن کو نام ضرور دیتے ہیں، جیسے ایپک فیوری تھا، لیکن مارک روبیو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ایپک فیوری از اوور. تو ابھی نیا ان کو آپریشن شروع کرنا ہوتا اگر بڑے پیمانے پر. تو یہ ایک ڈیفینسو منوور ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ہیشٹیگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم بڑے سخت لینگویج یوز کریں، لیکن سینٹ کام سے جو آتی ہے، ٹویٹ آئی ہے یا جو سینٹ کام نے اپنی اسپوکس پرسن انہوں نے لکھا ہے جو بھی، تو وہ بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیفینسو ہمارا ایکشن ہے اور ان جگہوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا جہاں سے ایرانینز ہمارے خلاف ایکشن لے رہے ہیں یا ہمیں ایران سے تھریٹ ہے وہاں سے. تو آئی تھنک اسٹل اٹ از اے ڈیفینسو منوور. انٹیکٹ ہے ڈائلاگ، لیکن کوئی بھی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے. ساتھ یہ بھی بولا ہے کہ جی میری اعلیٰ قیادت سے رابطے کی، انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ میرا ایران میں اعلیٰ قیادت سے رابطہ ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہی والی آپ کی بات ہے کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں، دوسری طرف ایران سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز یہ ڈیل کر لو. لیکن اب کنفیوژن ہے نا، خود ہی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران ڈیل چاہتا ہے، وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، جنگ سے باہر جانا چاہتے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ایران ڈیل نہیں کر رہا. تو ہی از کنفیوزنگ دی ہول ورلڈ. مارکیٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بھی بحال کرنا ہے، مڈ ٹرم کا بھی تیاریاں کرنی ہے، میگا کے لوگوں کو بھی واپس لیں. کیونکہ اب تو جو فائنل سٹیج ہے اس میں جو پرو میگا ہے وہ بھی ڈس اپوائنٹ ہو کے دور ہو رہے ہیں جی. سو دس از اے ہیوج. دیر آر 2 پریشرز. ایران کے اوپر اکنامک پریشر ہے، وہ اپنے ایسٹس امیڈیٹلی انفریز کروانا چاہتے ہیں. آف کورس ان کا تیل اس طرح ترسیل نہیں ہو پا رہا، اکنامک پریشرز ہیں، اسٹریٹس پہ بری حالت ہے، عوام پریشر میں. ایران کے اوپر تو اکنامک پریشر بہت ہے، لیکن امریکہ کے اوپر پولیٹیکل پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر بہت ہے. اسپیشلی وائل آفٹر کانگریس میں جو بل ان کے خلاف پاس ہوا، جنگی اختیارات لے لیے گئے ہیں، تو اس کے بعد ٹرمپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا حملہ کرنا. نہیں، آل آؤٹ تو ابھی ان کے لیے اٹس ول بی چیلنجنگ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایون ریپبلکن ول الاؤ ہم ٹو گو فار اے بگ وار. تو اپیرنٹلی جو کامن سینس کہتی ہے یا جو اسیسمنٹ کہتی ہے، بٹ اگین انپریڈکٹیبلٹی اینڈ انریلائبلٹی ایک خاصا رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. جل صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے وار پریپریشن دوبارہ سٹارٹ کی ہوئی ہیں، 2 نیوکلیئر سب مرین اور ان کو آرسنل سے لوڈ کرنے، یعنی کہ نیوکلیئر فرسٹ کی پالیسی پہ جا رہے ہیں، جبکہ این پی ٹی پہ انہوں نے سائن کیا ہوا ہے. دوسری طرف پاکستان نے بھی ہنگور آبدوز جو ہے اس کو کمیشن کر لیا ہے اپنی نیوی کے اندر. پریزیڈنٹ صاحب نے آج مبارکباد بھی دی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت جو یہ پوسچرنگ کر رہا ہے یا جو حرکتیں کر رہا ہے، اور کشمیر کے اندر جس طرح اس کی انوالومنٹ سامنے آئی ہے اور جس طرح وہ پاکستان مخالف بیانیاں لے کے جو بینڈ آؤٹ فٹ تھا یا تنظیم تھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں کہاں لے کے جائیں گی پاکستان اور انڈیا کے درمیان؟ ابھی تو ہم سن رہے تھے کہ شاید دوبارہ مذاکرات کے دروازے کھل جائیں. دیکھیے، انڈیا کے اندر کچھ سوچ ابھی یہ پائی تو جاتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں بی جے پی کے، ان کے بھی آپ نے بیانات دیکھے ہیں، اسی کانٹیکسٹ میں آپ بات بھی کر رہے ہیں.
لیکن مودی صاحب جو ہے انفارچونیٹلی انڈین کی اسٹیٹ کا جو سٹرکچر بن چکا ہے یا جو ان کا تھنکنگ بن چکی ہے، ڈاکٹرینز بن چکی ہیں، اور خاص طور پہ ان کا جو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ یا جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے وہ اب ہندوتوا ہیٹ بیسڈ کوتالیا کی وہ جو چانکیا کوتالیا کی جو ٹیکٹس ہے اس کے اوپر بیس ہو گئی ہے جی. اب سبرامنیم صاحب کا سی ڈی ایس بننا ایک 3 اسٹار ریٹائرڈ 3 اسٹار کا، اور یہ وہی لوگ ہیں جہاں سے بپن راوت یا جو وہ لوگ بڑے ڈوول کے قریب رہے. تو ڈوول ایک ہی چیز کے ایکسپرٹ ہے کہ وہ ایک ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی کو پرسو کر رہے ہیں اور فالس فلیگ آپریشن کرنے کے حوالے سے مہارت رکھتے ہیں، ماہر ہیں. تو وہ ان کا ایک ہی ایکسپرٹیز ہے. اب عمر کے اس حصے میں کہ وہ اپنی تھاٹ تو چینج کر نہیں سکتے. تو امن کا ان کا سب سے بڑا دشمن ہی امن ہے، کیونکہ اس میں وہ جو اپنے اکھنڈ بھارت کے جو ڈیزائنز ہیں جس کو وہ پرسو کیے جا رہے ہیں، نام بھی مسلمانوں کے چینج کر رہے ہیں، روڈز کے نام چینج کر رہے ہیں، علاقوں کے نام چینج کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہندو رنگ دے رہے ہیں. تو انہوں نے سیکولرائزیشن، سو کالڈ سیکولر تو کبھی بھی نہیں تھے، کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے رہے دنیا میں، لیکن سیکولرائزیشن سے جو سیفرنائزیشن کا سفر ہے وہ مودی صاحب کے ٹینیور میں سب سے زیادہ ہوا ہے جی. 2014 آنورڈ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے اس اسٹیٹ کا سٹرکچر چینج ہوا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کوئی بھی تجربہ تو کر سکتے ہیں، الٹا کام کر سکتے ہیں. عالمی ہزیمت سے بچنے کے چکر میں اپنے آپ کو دوبارہ جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ہیجمونک اپروچ سے وہ کچھ نہ کچھ کوشش کرنے کے دوبارہ موڈ میں نظر آ رہے ہیں. جلال صاحب یہ بتائیے گا، صومالیہ کے قزاقوں نے جو شپ کو ہائی جیک کیا اور اس میں 10 پاکستانی، تقریباً 50 روز سے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. پاکستانی آج فورن آفس کی طرف سے ترجمان نے بریفنگ بھی دی کہ قزاقوں کے ساتھ اور ان کی حکومت کے ساتھ صومالیہ کی بات چیت چل رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، پاکستان نے تو کافی زیادہ نیول پیٹرولنگ کے حوالے سے فرائض انجام دیے ہیں، بہت سارے قزاقوں کو خاص طور پر یا قزاق کے جو ارادے تھے اس سے انہوں نے روکا، لیکن اب ہم پاکستان کے علاوہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ نہیں رہے. تو عالمی جو ایجنسیاں ہیں یا عالمی نیوی جس کو ہم کہتے ہیں دنیا بھر کی، جن کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے کہ قزاقی کو روکا جائے، جس میں پاکستان بھی اپنی ڈیوٹی دیتا رہے، اس پہ ان کا کوئی ایکشن نظر نہیں آتا. جی بالکل، دس از ویری انفارچونیٹ. پاکستان جو ہے یہ جو دونوں ٹاسک فورس تھی 150 151 ان کا ہمیشہ حصہ رہا ہے اور بڑا افیکٹو حصہ رہا ہے اینٹی اسمگلنگ میں. یہ جو بحری قزاقی کے واقعات ہیں اس کے اندر، اس کے علاوہ نارکوٹکس کے کنٹرول کے لیے جتنی بھی آپریشنز ہیں، پاکستان کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں جی، اور انٹرنیشنل کنٹریبیوشنز ہیں. آف کورس پاکستانی کنسرنز ہیں یہ، کیونکہ وہاں پہ واقعات پہلے بھی ہوتے رہے اور پاکستان نے ہمیشہ ان کو کنڈیم کیا ہے. پاکستان نے ایفرٹ بھی بہت کر رہا ہے، ڈپلومیٹک ایفرٹ کافی ہو رہی ہے، مجھے تھوڑی سی اطلاعات ہیں اس سلسلے میں. پاکستان از ٹرائنگ ویری ہارڈ، لیکن پھر وہی بات ہے جی، اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. عاصم، جب آپ کو خود تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ کی اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور یہ اٹس ناٹ اے نیو اسٹوری فار پاکستان. پاکستان تو اس سے بڑی بڑی بیٹریل کا شکار ہوتا رہا. دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو سے کہ ہمیں خود اپنی جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے، پریشرز ہیں، طریقہ کار ہے، اپنی ڈپلومیسی کو، پالیٹکس کو، اپنی ملٹری اپلیکیشن کو بڑا اٹانومس رکھ کے آگے بڑھانا ہوگا. بٹ پاکستان از ٹرائنگ ہارڈ، ہوپ فلی ول بی ایبل ٹو گیٹ دیم بیک. جی ہرمز کے اندر بھارتی ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ عملے سے بھرا ہوا ٹینکر، اس کو نشانہ بنایا امریکہ نے، جس میں 3 بھارتی ہلاک بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان انڈیا کے لیے خود بن گیا ہے کہ اس وقت وہ ہرمز کے اندر سے ایران کا تیل لے کے نکل رہا تھا، امریکنز نے اس کو وارننگ دی لیکن وہ نہیں رکا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو تعلقات ہیں بھارت کے اور امریکہ کے، اس کے درمیان اور درار پڑ گئی ہے؟ آصف، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے، ایک گھنٹہ پہلے اسی کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے اپنا ایکس کے اوپر کہ یہ بالکل خاموش رہیں گے، بولیں گے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا، وہ آواز بھی نہیں نکالیں گے. دے ول ناٹ. ان کے لیے اپنے انسانوں کو مروانا، اپنے یہ کمیلین اپروچ ہے. یہ صرف چھوٹے ملکوں پر چیخ چگاڑ سکتے ہیں. یہ اسٹیٹ جو عمان کی شورز ہیں اس کے پاس یہ ٹینکر ہٹ ہوئے اور 3 ان کے انڈین سیلر جو ہیں اس میں مارے گئے ہیں. یہ آواز تک نہیں نکالیں گے، حالانکہ یہ خبریں ابھی انٹرنیشنل میڈیا میں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو مے بی 5 دن کے بعد، 6 دن کے بعد، مے بی کچھ عرصے کے بعد ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ کے آخر میں کہیں فقرہ لکھتے ہیں تو دے ول نیور کنڈیم. کل ہی تو مودی صاحب کو میرے خیال میں مبارکباد ملی ہے ٹرمپ کی طرف سے، وہ اسی پہ اتنے خوش ہیں کہ جی لانگسٹ پرائم منسٹر کی انہوں نے مائی فرینڈ کہہ کے واپس مجھے مبارکباد دی ہے. تو دے ول نیور اینٹاگنائز کیا، دے ڈونٹ ہیو دی کریکٹر ٹو اسٹینڈ فار دیئر پیپل. یہ صرف معصوم لوگوں کی فیس دا ڈونلڈ ٹرمپ ان اینی سیمینار اور کسی بھی فنکشن کے اندر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس نہیں کر پا رہے.
وہ تو آصف ڈونلڈ ٹرمپ تو دور کی بات ہے، وہ انٹرنیشنل میڈیا کو فیس نہیں کرتے، ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں. فریم جی فریم جو یہ وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اپنے 2-3 لوگ بٹھائے ہوتے ہیں، وہ اپنے میڈیا کو پریس کو آج تک لائیو انہوں نے کبھی ایڈریس ہی نہیں کر پائے جی، انٹرنیشنل میڈیا کو کبھی انہوں نے ایڈریس نہیں کیا. تو وہی فریم 2-4-5 کوسچن ہوتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو چھوڑا ہوتا ہے انہوں نے، تو ان کا کانفیڈنس تو وی آل نو کہ ابھی جو یورپ کا دورہ کرنے آئے تھے وہ بڑا ہزیمت کا ان کو سامنا کرنا پڑا جب صحافیوں نے سوال کیا اور یہ بھاگ گئے. جی بالکل، یہ دس از اور ابھی سے نہیں ہے، یہ شروع سے ان کا وتیرہ رہا ہے. از نیور کانفیڈنٹ. صرف وہ اپنی عوام کو وہی جو بڑھ کے مارنا، وہ جو فکشن والی موویز، اور وہی ان کا وتیرہ رہا ہے. بس دے آر گڈ ایٹ ہیچنگ کنسپائریسیز، دے آر گڈ ایٹ سپریسنگ مائنورٹیز ان سائڈ انڈیا، اینڈ دے آر گڈ ایٹ اینٹیگنائزنگ دیئر نیبرز. چانکیا کوتالیا کا جو منڈیلا تھیوری ہے اس کی ریئل اپلیکیشن کے لیے یہ بیسٹ کریکٹر ہیں جو وہاں پر اس وقت پرائم منسٹر کی شکل میں موجود. فرانس نے بھی ان کو ریفیوز کر دیا، جو سورس کوڈ دینے کی بات تھی. طیارے تو یہ لے رہے ہیں، رافیل اور لے رہے ہیں، گوڈزیلا دوبارہ شکار ہونے کے لیے تیار ہے JET-10C سے، لیکن وہ سورس کوڈ نہ ملنا ان کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، اور جس کے اوپر یہ بڑا شور بھی مچا رہے ہیں. وہ ڈیلز تو یہ آگے بڑھائیں گے جی، کیونکہ دیر از لاٹ اٹیچ، ان لوگوں کے بڑے سٹرنگز اٹیچ ہیں جو ڈومیسٹک کمیشنز ہیں سر امبانی کے اور بہت سارے گروپس کے. تو وہ یہ بنیاز اور برہمن جو 7-8 ہیں، یہ مل کے جو یہ چیز پورا انڈیا کو چلا رہے ہیں، انسانوں کی حقوق سے دور. اپنے لوگوں کو کیا دیا انہوں نے؟ سٹیزن اسٹیٹ لیس کر دیا. سٹیزن ایکٹ دے رہے ہیں، 370 دے رہے ہیں، 35A دے رہے ہیں، پوٹاز دے رہے ہیں، اینٹی ٹیررزم ایکٹس دے رہے ہیں. اور جس طریقے سے کرسچینز کو ابھی انہوں نے کرسمس پہ انڈرمائن کیا. آئی مین کہ ایک سٹیٹ کا سٹرکچر ہی جب ہندوتوا سے رنگ ہے تو یہ سیفرنائز سفر انہوں نے بہت جلد کیا ہے. سیفرنائزڈ قسم کی اپروچ ہے ان کے لیے. یہ ڈیلز جو ہے وہ کون سا انڈیا کے لیے کرتے ہیں جی؟ ان کے اپنے انٹرسٹ زیادہ ہیں. کوئی بھی دیکھیں، ملٹری جو ہے وہ ملیٹنٹ ونگ انہوں نے بنا کے رکھ دی ہے. ان کی کورٹس کی، عدالتوں کی دنیا میں مثالیں دی جاتی تھی، اور بڑی بڑی جیورسڈکشن میں، ڈسکشنز میں، جو کورٹ کے اندر ڈیبیٹس ہوتی ہے اس میں کوٹ کیا جاتا تھا انڈین کورٹس. آج سپریم کورٹ کدھر کھڑا ہے؟ تو ہندوتوا کا وہ کورٹ برطانیہ کے دورے پہ ان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گئے ہیں تو وہاں پہ بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، سوالوں کے جواب نہیں دے سکے. جی بالکل، سخت ہزیمت کا. تو اسٹیٹ کا سٹرکچر انہوں نے، میں تو ہمیشہ آپ کو یاد ہے کہتا ہوں تھینک یو مودی، کہ اتنا تو مودی نے، ہم شاید ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے یا کوئی اور ملک نہیں نقصان پہنچا سکا جتنا مودی نے اسٹیٹ کا سٹرکچر خراب کر دیا. اب اسٹریٹجک مائنڈ ہے جو ایک سیکولر اسٹرانگ انڈیا چاہتا ہے ریجن کے اندر، ریجنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتا ہے. دے آر وریڈ اباؤٹ ہز اپروچ. بٹ انفارچونیٹلی اتنا ریٹورک کر کے انہوں نے اپنی عوام کو ایک نفرت کے اس میں بو دیا ہے، ملٹری بنا دیا ہے. وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں، اور جس نے جنگ کرنی ہے وہ کہتا ہے نان اسٹیٹ ایکٹر سے لڑوا لو، مجھ سے تو یہ صندور ہوتا نہیں ہے. تو دیٹس وائی دے آر سٹنگ ان افغانستان. تو گورباچوف بنے گا لگتا ہے مودی انڈیا کے لیے، آپ کو لگتا ہے؟ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جی. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی جو پاکستان کو مقام حاصل ہو گیا ہے، اس وقت تو بھارت کے لیے میرے خیال سے وہ کہتے ہیں نا سکتہ طاری ہے. اور اس کے بعد جس طرح کی فرسٹریشن وہ دکھاتا ہے بیانات دے کے ان کے آرمی چیف یا ان کا وزیر خارجہ، تو نظر یہی آتا ہے کہ بھارت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، کدھر منہ چھپائے. دیکھیں they have been trying so hard to isolate پاکستان. اور وہ بڑا آپ کو جے شنکر کی وہ سٹیٹمنٹس یاد ہوں گی، مجھے تو آج کل ویسے نظر نہیں آتے. ٹریلینز آف ڈالرز انہوں نے لابنگ کے لیے خرچ کیے اسرائیل نے اور انڈیا نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے. تو دیٹس واٹ دیئر ایفرٹ واز. تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جی پاکستان کی تو بات ہی نہ کیا کریں، پاکستان ایک میننگ لیس کنٹری ہے جو دنیا پوری اس کو بھول چکی ہے کہ دیر از اے کنٹری لائک پاکستان. تو آج الحمدللہ پاکستان، بیکاز پاکستان از اے فیکٹر آف اسٹیبلٹی، پاکستان ایک اسپیس کریٹ کر رہا ہے فار پیس ویئر پیس شوڈ بی ریزائڈنگ. تو اللہ کا شکر ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا جناب پاکستان کی طرف متوجہ ہے، وزٹس ہو رہے ہیں، پاکستان ہر جگہ کوٹ ہو رہا ہے. اور پاکستان کی اس میڈیشن کی جو ایفرٹ ہے وچ از اے اسٹریٹجک ایز اے اسٹریٹجک کنڈوئٹ، اس کے ساتھ آج پوری دنیا آ کے کھڑی ہو گئی ہے. دے آر سپورٹنگ دس ایفرٹ. اور جو لوگ اس وار سے امپیکٹ ہوئے ہیں، پورا گلوب اس وقت دے آر لوکنگ ایٹ پاکستان کے پاکستان ہمارے لیے کیا وہاں سے اچیو کر کے لاتا ہے. تو دیٹس وٹ پاکستان ہے. آج انڈیا کو جب کہیں بھی دنیا میں اپنی ڈپلومیٹک پلین لینڈ کرنے کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے پھر جا کے کابل کی اسٹرپ پہ لینڈ کیا. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ جس چیز کے وہ ماہر ہیں، کانسپائریسیز کے، پراکسی وارز کے،
جو مکتی بانی والے آپریشنز کرنے والی قوم ہے، تو یہ مکتی بانی کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. ابھی ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی ان کو مل گئے ہیں کلائنٹس کی صورت میں. سو دے ول ریمین اے فیکٹر آف انسٹیبلٹی ناٹ اونلی فار دس ریجن بٹ بیانڈ. تو ایک خطرناک ملک بن چکا ہے اللہ کے فضل سے، اور آج آئسولیٹڈ کھڑا ہے. ابھی دیکھیں نا پاکستان کے جتنے بھی آپریشن طالبان کے خلاف ہوئے ہیں، سوائے ان کے اور کوئی دنیا نہیں چیخ رہی، کیونکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان ایک لیجٹیمیٹ ایکشن. اب تو یونائٹڈ نیشن نے بھی کہہ دیا ہے وہاں پہ دہشت گردی کے حوالے سے افغانستان کا وہ سرٹیفائیڈ ہو گئی ہیں چیزیں ساری. جی بالکل، پاکستان کا ایک پرنسپل سٹانس ہے. پرابلم یہ ہے کہ دنیا کو جب خود تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اور اینگل سے دیکھتے ہیں، جب کسی اور ملک کو پہنچتی ہے تو شاید ویسا نہیں دیکھتے. بٹ اب دنیا دیکھ بھی رہی ہے، پورا ریجن دیکھ رہا ہے. اب پاکستان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کمپرومائز نہیں کر رہے. ورنہ جس طرح پہلے میڈیشن یا کوئی اگر فرینڈز ہمیں کہتے تو ہم طالبان کے ساتھ آپ کے تعلقات آپ بہتر کر لیتے تھے یا رک جاتی تھی کارروائی. اب پاکستان نے بڑی کلیئر کٹ لائنز دی ہیں. دیکھیں پاکستان کی جو پالیسی از ویری سمپل کہ جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا ود ان اور ود آؤٹ، irrespective کہ کیا اس کی ریپرکشنز ہے، پاکستان پرنسپلی سٹینڈ کرے گا with the constitution of Pakistan, sovereignty and behave like a territorial. hard state کیونکہ اب hard state بننا ناگزیر ہو پاکستان گیا. is a hard state now. جی الحمدللہ ابھی پاکستان is a hard state. وہ کسی کی انٹیمیڈیشن کوئرژن میں نہیں آتا. پاکستان نے ابھی انڈیا کے خلاف آپ نے دیکھ لیا ڈیفائنس بھی شو کیا، اپنا ڈیفنس بھی شو کیا، اپنی پوٹینشیل بھی شو کیا اور ان باؤنڈیڈ ریزالو کے ساتھ. اور ابھی یہ جو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس اور ان میں پاکستان کو الجھایا جا رہا ہے اور ان میں انویسٹ کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ پاکستان ول کم آؤٹ آف دس انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، ماہر معاشیات بھی ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ڈی پی آئی کے. السلام علیکم عابد صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام جناب. عابد صاحب آج اقتصادی سروے پیش کر دیا گیا، 3.7 جی ڈی پی کا انہوں نے ریشو بتائی ہے ہمارے وزیر خزانہ نے. اس کے علاوہ انہوں نے کا 126.9 ٹریلین ڈالر کی اکانومی کا سلسلہ انہوں نے شو کرایا. 412.1 ارب ڈالر کے حوالے سے انہوں نے بات کی. لیکن جو مجموعی طور پر کارکردگی تھی جس میں زراعت شامل ہے، جس میں ہماری فشریز ہیں اور سمندری حیات کے حوالے سے ایکسپورٹس ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چائنیز میڈیا کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں ان کے اندر تو ہم سرپلس میں جا رہے ہیں، لیکن بجٹ میں اس کو منفی میں شو کرایا گیا. زراعت کو بھی منفی میں شو کرایا گیا، بمپر کراپس کو بھی منفی میں شو کرایا گیا. تو اس سے کیا آپ نتائج اخذ کر رہے ہیں کہ جو رزلٹ نظر آئے گا ہمیں کل پیش کیے جانے والے بجٹ کے اندر، تو پھر کوئی ہم ان کو سبسڈی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا پھر ہم اس کو بوسٹ دینے کے لیے کچھ اور کام کریں گے؟ بہت شکریہ عاصم. پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو اقتصادی سروے ہے پچھلے سال کی بجٹ کی جو پروگریس رپورٹ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں لیکن بہت زیادہ مایوس کن بھی نہیں ہے. چونکہ اگر آپ اس کو پچھلے سال کے اقتصادی سروے کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو آپ کو تقریباً ہر چیز میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو امپروومنٹ جو ہے وہ نظر آئے گی. خواہ وہ گروتھ ہو، خواہ وہ جو ہمارا مالی خسارہ جس کو ہم کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ ہو، یا اگر ہم اپنے ایف پی آر کو دیکھیں یا اپنی ایکسپورٹس کو دیکھیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ بہتری جو ہے وہ اس میں نظر آ رہی ہوگی. اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یقینی طور پہ آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ اپنی جو کمٹمنٹ ہے ان کو پورا کرنا بھی ہے. اس کی دوسری بنیادی وجہ جو ہے وہ یقینی طور پہ جو فسکل کنسالیڈیشن جس کی یہ حکومت، اور اگر ہم اس میں پی ڈی ایم حکومت کو بھی شامل کر لیں تو پچھلے 3-4 سال سے جو کوشش کر رہے تھے وہ بھی ہے. اور اگر ہم اس کو 2 ایکسٹرنل فیکٹر کی روشنی میں دیکھیں، 2025 کے سیلاب اور یہ جو مڈل ایسٹ میں جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے پچھلے 4 مہینوں سے، ان کے تناظر میں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ اے بیڈ پرفارمنس. لیکن ہم نے اہداف میں اس کو 4 پر رکھا تھا، لیکن یہ 3.7 پہ 4 بھی ایک نارمل سے تھوڑا سا ابو ہوتا ہے، بلو ایوریج کہتے ہیں اس کو. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر زراعت کو، میں یقیناً یہ سوچ رہا تھا کہ شاید زراعت کا ٹارگٹ جو ہے وہ بالکل پچھلے سال کی طرح پورا نہیں ہوگا، لیکن بڑا حوصلہ افزا ہے کہ ویٹ، رائس، میز کے ٹارگٹ ہم پورے کرنے میں کامیاب رہے، کیونکہ کاٹن جو کہ ہماری مین ایکسپورٹ ہے اس میں ایک ڈکلائن دیکھنے میں آیا. تو یہ تو پازیٹیو فیکٹر ہے. جو اس کا نیگیٹو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہے وہ ایک
पिछले साल के टाइट बजट के साथ किया गया, जिसका बड़ा खमियाजा जो था वो भुगतना पड़ा डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को, खा वो सैलरीड क्लास थी या वो डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस थे, कॉर्पोरेट सेक्टर। लेकिन जो भी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा था उसको टैक्सों का एक बड़ा झटका जो है वो लगा, और उसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो पॉजिटिव फैक्टर्स देखने को मिले। अब अगले साल को अगर हम देखते हैं, जो कल बजट पेश होने जा रहा है, तो यकीनी तौर पे ये एक डायग्नोसिस है हमारे सामने, जिसमें कि हमें नजर आ रहा है कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, कहाँ पे फोकस करना है। लेकिन उस कहाँ पे फोकस करना है में भी जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या जो एक्सटर्नल फैक्टर जिन्होंने लास्ट ईयर डिस्टर्ब किया, मॉनसून, फ्लड्स और जी, सैलाब को भी उसमें डिस्कस किया गया। जी बिल्कुल, जी, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसको हमें जहन में रखना होगा कि अगर तो वो अगले माली साल में ये दो फैक्टर्स जो हैं ये मेहरबान रहते हैं, कुदरत मेहरबान रहती है, और खत्ते की जो सलामती की सूरत हाल है वो कुछ बेहतर होती है, तो यकीनन हम इस दफ़ा के अहदाफ जो हैं वो पूरे कर लेंगे। अगर खुदा न खास्ता ये दोनों इनमें से कोई एक या दोनों जो हैं ये पिछले साल की तरह रिपीट हुए, तो फिर हमारे लिए अगला बजट और अगले जो इक्तिसादी सर्वे वो ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो रहा होगा। अभी साहब हमने देखा है तरसीलात ज़र की मद के अंदर में खातिर खा हमारे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने रेमिटेंसेस भेजी हैं, और उसका वज़ीर आज़म ने भी अप्रिशिएट किया और हुकूमत भी अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन करंट अकाउंट खसारा भी कम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जो बर्डन है वो बर्डन हमारे टैक्सेस की मद में, क्योंकि उधर रिकवरी नहीं की गई, जो FBR की रिकवरी होनी चाहिए या टैक्सेस का जो हमारे अहदाफ थे वो पूरे नहीं हुए, जिसको हुकूमत मान नहीं रही लेकिन दबे अल्फाज में जिक्र ज़रूर कर रही है। तो हमें उसको पूरा करने के लिए क्या करना होगा? और दूसरा, हमारा जो खसारा है ख़ास तौर पर जो सर्कुलर डेट की मद में आता है, उसको भी अभी तक हम रोक नहीं पाए। टू बी फेयर ऑन FBR, मेरा ख्याल है कि पिछले साल की निस्बत अगर आप देखें तो इस साल की कलेक्शन जो है उसमें बेहतरी आई है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि IMF की अगर आप सारी रिकमेंडेशंस देखें तो हर जगह जो कहा गया है वो यही है कि आपकी जो सैलरीड क्लास और डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस वो अब इससे मजीद बोझ नहीं उठा पाएंगे, और जब वो मजीद बोझ नहीं उठा पाएंगे तो IMF ने आपको ये बोला है कि टैक्स नेट को एक्सपेंड किया जाए, और टैक्स नेट को एक्सपेंड करने के लिए यकीनन जहाँ पे टैक्स लीकेज है उसको इम्प्रूव करने की बात जो है वो की गई है। अब हमें ये देखना होगा कि ये क्या वाक़ईतन अब जो FBR की रिफॉर्म्स हैं, जो 3 टियर जो प्रोसेस एक शुरू होने जा रहा है, जिसमें टैक्स ऑडिट, टैक्स असेसमेंट और जो इसकी एनफोर्समेंट है, इन तीनों को अलग कर दिया जाएगा, या जो सेक्टर्स जो कि ऑलरेडी इकोनॉमी में नहीं थे, सॉरी टैक्स नेट में नहीं थे, अगर वाकई उनको टैक्स नेट में लाया जाता है तो कोई वजह नहीं कि इसमें कलेक्शन में बेहतरी ना आ सके। लेकिन अगर उनको नहीं लाया गया तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी। अच्छा, हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हमें याद पड़ता है कि बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत के दौरान 5 से 10 मरले वाले जो मकानात थे, क्योंकि गरीब की अगर बात करते हैं या मीडियोकर की बात करते हैं, वो इससे बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके ऊपर बड़ी रियायत दी गई थी और उसके ऊपर टैक्सेस को माफ़ किया गया था। इवन जो लोन्स थे उसके अंदर बड़े सॉफ्ट लोन्स कर दिए गए थे या उनको माफ़ कर दिया गया था। लेकिन अब रियल सेक्टर में अमूमी तौर पर जो बड़ी चीज़ें हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें फार्म हाउसेस भी हैं, जिसमें बिल्डर्स खुद शामिल हैं, उनको रिलैक्स कर देने से, टैक्सेस कम कर देने से आपको लगता है कि इससे हमें नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? देखिए, ये अब देखना होगा कि IMF जो है वो इसको किस तरीके से देखता है। एग्जम्पशन, IMF एग्जम्पशन देने के मूड में नहीं है, और ये जो बजट की डेट जो है इसमें 2 दफा जो चेंज आई, उसकी भी एक बुनियादी वजह यही थी कि एक तो सूबा और वफाक का जो आपस में इश्यूज चल रहे थे, और दूसरा हुकूमत IMF से बार्गेन की जो कोशिश कर रही थी, मुख्तलिफ सेक्टर्स को 18% की एग्जम्पशन दिलवाने के लिए, EV को, फर्टिलाइजर को, पेस्टिसाइड को, सोलर पैनल पे भी हुकूमत ने मज़ाहमत की। अब और रियल एस्टेट सेक्टर को भी स्टिमुलस देने के लिए नेगोशिएशन चल रहे थे। अब कल के बजट से आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत कितनी कामयाब रही, कितनी नाकाम रही। लेकिन ये जो ताख़ीर थी, हुकूमत ने अपने तौर पे पूरी कोशिश की कि ये जो
ये कुछ सेक्टर्स हैं, इनको बचाया जाए या इनमें कुछ स्टिमुलस दिया जाए। 452 अरब डॉलर की मईशत के हवाले से बात की गई है, लेकिन आपको लगता है कि पर कैपिटा इनकम जो है उसमें रेज हुआ है या डिक्लाइन आया है? देखिए, ये जब हम एवरेज निकालते हैं या पर कैपिटा कहते हैं तो ये बड़ी मिसलीडिंग है। आपकी अगर इनकम $1000 हो, मेरी $200 हो, तो हमारा पर कैपिटा जो है वो $600 ईच हो जाएगा। तो जाहिर है कि उसके साथ हमें जो पॉवर्टी असेसमेंट रिपोर्ट है वो भी देखनी है, और उसके साथ हमें ये भी देखना है कि इनइक्वालिटी कितनी रही। तो इनइक्वालिटी जो है वो बड़ी, पॉवर्टी जो है वो भी बड़ी, 29% पॉवर्टी है। इनइक्वालिटी के नंबर जो है प्लानिंग कमीशन के मुताबिक वो भी बड़े हैं। तो ये दो चीजें जो है ये एक फैक्टर हमारे पास। इसमें अब हमने ये सोलर सार्फिन के ऊपर लगाए गए और ईवी बाइक्स के ऊपर लगाए गए टैक्स के ऊपर भी सुना है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया है, तो हुकूमत हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है, शायद उसको वेव ऑफ कर दिया जाए। और आईटी सेक्टर में जो हमारे नौजवान खास तौर पे अगर हम देखें तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो आईटी में डिजिटल करेंसी जो है वो अपने मुल्क में लेकर आ रहे हैं, वो भी रेमिटेंसेस में शामिल हो जाती है, उस पर भी टैक्सेस लगाने की बात कर दी गई थी। ये दोनों इकदाम जो हैं ये हौसला शिकनी है, हौसला अफजाई तो नहीं हुई? अगेन ये देखना होगा आसिम के कल क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही थी कि इनमें से कुछ चीज़ों को वो एग्जम्प्ट करवाए या बेहतर बनाए। कल हमें देखना होगा कि कल का बजट जो है वो किस तरह का आता है। क्या वाकई जो आज का डायग्नोसिस है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आज यही है कि इक्तिसादी सर्वे पे उसकी तशखीस करते हुए उसका इलाज करने की कोशिश की जाती है, या फिर इसको वो जो बिजनेस एज यूजुअल है उसी पे रहते हैं। ये मेरे ख्याल से कि हम अगर वेट करके कल देख लें तो बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं या र्यूमर्स हैं जिसके ऊपर बहस की जा रही है, जिसमें ये चीज़ भी शामिल है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। तो इसमें जो हम फिर फर्टिलाइजर्स की भी बात कर सकते हैं, ज़मींदारों के ऊपर टैक्स पहले नहीं था उस पर लगाने की भी बात कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ज़मींदारों पे टैक्स नॉन स्टार्टर होगा, अभी भी नॉन स्टार्टर रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो नॉन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। नहीं, वो फार्मर इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है ना। आप कैसे साबित करेंगे मैं एक जिम्मेदार हूँ, तो आप कैसे साबित करेंगे कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? जाहिर है कि जब तक वो सारी सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट नहीं होती है, या तो कोई फ्लैट फिक्स रेट टैक्स भी यहाँ पे नहीं लगता है। अगर मैंने जमीन है और उस पर कुछ उगाया ही नहीं है तो आप मुझे कैसे टैक्स में लेके आएंगे? तो एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो नॉन स्टार्टर रहेगा। अलबत्ता जो रिटेलर्स हैं उन पर जो फिक्स टैक्स है उसकी मद में शायद हमें कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आए। मतलब आप ये समझते हैं कि ये एग्रीकल्चर वाला ये सेगमेंट जो है ये अभी भी अनटैप्ड रहेगा, जिसकी बहुत पुरानी डिमांड है, इस पे आईएमएफ भी कह रही है। देखिए, इनफॉर्मल इकोनॉमी में अगर है और ये डॉक्यूमेंटेड नहीं तो इसको टैक्स करना मुश्किल हो जाएगा। अगर एफपीआर जो है वो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर से टैक्स नहीं ले सकती है, जिनको सबके सामने जिनकी इनकम और होती है रोजाना की जो सेल, तो एक ऐसा सेक्टर जिसका 6 महीने तक आपको पता ही नहीं है कि क्या बनेगा, उससे टैक्स लेना तो बहुत मुश्किल। बहुत बहुत शुक्रिया अबी सुलैरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे हुआ चाहता है खत्म। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।